بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی قتادۃ رضی اللہ عنہ فی الحدیث الطویل فی نومہم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواہ مسلم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مذکور ہے کہ جب ہم سب جاگے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا کہا اور انہوں نے اذان دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز پڑھائی جس طرح آپ روزانہ پڑھاتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ در حقیقت ایک طویل حدیث کا حصہ ہے جس کو یہاں پر ذکر کر کے سب سے پہلے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی نماز قضا ہو جائے اور قضا ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہو جو جماعت کروا سکتے ہیں، اور اس جگہ پر اذان بھی نہیں دی گئی، تو جس طرح وقت پر اذان دی جاتی ہے اور جماعت کروائی جاتی ہے، اسی طرح قضا نماز کے لیے بھی اذان کہی جائے گی اور اس کی بھی جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ سفر پر تھے، اور طویل سفر تھا، رات کا زیادہ پہر سفر میں گزرا۔ پھر ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تو سب لوگ شدید تھکاوٹ میں تھے، تو جلدی جلدی سب سونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر مامور کیا کہ وہ جاگتے رہیں گے، اور جب صبح ہوگی، فجر کا وقت داخل ہوگا تو سب کو جگائیں گے، اور تاکہ نماز وقت پر پڑھی جا سکے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ سو گئے تو مجھے بھی اونگ آنے لگی۔ اب میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ میں جاگتا رہوں، اور اپنا رخ بھی مشرق کی جانب کیا تاکہ سورج طلوع ہو تو میری آنکھ کھل جائے، اور یعنی میں جاگتا رہوں اور میں دیکھتا رہوں، کہیں میری آنکھ لگ بھی جائے تو سورج طلوع ہوتے ساتھ یا صبح ہونے کے آثار کے ساتھ ہی مجھے پتہ لگ جائے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری کوشش کرنے کے باوجود چونکہ میں بھی سفر میں تھکا ہوا تھا تو میری بھی آنکھ لگ گئی۔ ایسے میں فجر کا وقت داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی سب کے سب سوئے رہ گئے۔ اور یہ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے کہ انسان جب سفر میں تھکاوٹ میں ہو، اور سفر کی تھکاوٹ بھی ہے، پھر رات تاخیر سے سونا بھی ہے، تو ایسے میں نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب سورج طلوع ہو گیا، اتنی صبح ہو گئی کہ فجر کا وقت بھی نکل گیا اور سورج طلوع ہوا، اور اس کی کرنیں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی جگایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو اس وادی سے نکلو اور دوسری جگہ پر پڑاؤ ڈالو۔ حدیث کے الفاظ یہ آپ نے فرمایا اس جگہ پر شیطان، یعنی یہ جگہ کوئی خیر برکت والی نہیں ہے کہ ہماری یہاں پر رکنے کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی اور ہماری نیند اتنی پختہ ہو گئی کہ ہم اٹھ نہیں سکے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دور جا کر دوسری وادی میں پڑاؤ ڈالا، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کہنے کا حکم دیا، تو انہوں نے اذان کہی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، اور صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کی۔ اس حدیث مبارکہ سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ قضا نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، اگر لوگ زیادہ ہیں اور ان کی نماز قضا ہو گئی کسی بھی وجہ سے،
جیسے یہاں پر عذر ہوا، سوئے ہوئے پتہ نہیں چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی جن کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ النائم حتی یستیقظ، وہ سویا ہوا بندہ جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بسا اوقات نیند کا غلبہ ایسا ہوتا ہے، اور سفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ ایسی تھکاوٹ کا شکار ہوا کہ نہیں جاگ سکا، الارم بھی لگاتے ہیں بسا اوقات نہیں پتہ چلتا۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو جب تک وہ جاگا نہیں اس وقت تک اس کا گناہ نہیں، تو یہ عذر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور صحابہ اکرام نے آپ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی۔ دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ قضا نماز کے لیے بھی اذان کہی جا سکتی ہے، اور خاص طور پہ سفر میں جس جگہ پر اذان نہیں کہی گئی، آپ ایسی جگہ پہ پتہ یہاں پر کسی نے اذان نہیں کہی تو جماعت سے پہلے اذان کہنا اور پھر اقامت کے ساتھ نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ تیسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانی فطری وہ تمام معاملات درپیش آتے تھے جو دیگر انسانوں کو انسان ہونے کی وجہ سے آتے ہیں، جیسے بھوک کا لگنا، جیسے قضائے حاجت کا ہونا، اور تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کا غلبہ ہو جانا۔ یہ سارے کے سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی درپیش آتے تھے، اور اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بھی اسی لیے بنایا ہے کہ عام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو یہ انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، کیونکہ ایسا ہونا ہے کہ کبھی سفر میں، کبھی کسی وجہ سے، کبھی کسی عذر سے کوئی بندہ سویا رہ جائے گا یا اس کی نماز قضا ہو جائے گی، تو وہ بعد میں نماز کیسے ادا کرے گا؟ اللہ نے اس کی رہنمائی بھی فراہم کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی ہمارے لیے رہنمائی آ گئی کہ اب ہم نے اس طرح سے پڑھنی، اگر کبھی رہ جائے تو اس طرح سے پڑھنی۔ اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، بعض مقام اور جگہ ایسی ہوتی ہیں جن پر انسان کے لیے شیطان کے ہتھ کنڈوں میں یا شیطان کے جو پھندے ہوتے ہیں ان میں پھنسنا آسان ہوتا ہے، اس لیے ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو جلد سے جلد دور کر لینا چاہیے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا۔ اب یہ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہاں کیوں فرمایا؟ بھئی اللہ کے رسول اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ظاہر بات اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے بہت ساری باتیں ایسی بتائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں پھر اپنا ایک فیصلہ کرتے ہیں، وگرنہ سفر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کیے ہیں، اور راتوں کو ہی سفر ہوتا تھا، صحرا میں تو دن کو دھوپ میں سفر نہیں ہو سکتا، اور سفروں کے دوران سفر کی تھکاوٹ ہونا، تاخیر سے سونا یہ معمول تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ جاگتے تھے فجر کی نماز کے لیے بھی اور تہجد کے لیے بھی، لیکن اس جگہ پر مخصوص جگہ پر نہیں جاگ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وادی میں شیطان۔ تو بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں، اور بالخصوص ایسی جگہیں جہاں پر کوئی معصیت کے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، شر کی چیزوں کا غلبہ ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پر خیر نہیں ہے، انسان کو اپنے آپ کو اس سے جتنا جلدی ممکن ہو دور کر لینا چاہیے۔ شر والے ماحول میں ہی بیٹھے رہنا یہ مناسب بات نہیں۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان معمول میں کچھ نیکیاں کرنے والا ہے لیکن کسی خاص جگہ پر جا کر یا کسی خاص موقع پر اس سے وہ نیکیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں، یا کسی خاص بندے کے ساتھ رہتے ہوئے اس سے وہ نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ مثلا بعض دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے ہیں تو اور زیادہ نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ خود بھی قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں، آپ کو بھی اس طرف لگاتے ہیں، خود بھی اذکار کرنے والے ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اذکار کرتے ہیں، خود اچھی بات کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر اچھی بات کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ نیکی پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ مثلا وہ خود گانے سنتے ہیں، آپ کو بھی سنواتے ہیں، خود سگریٹ پیتا ہے، آپ کو بھی پلواتا ہے، اپنی مصروفیت کے ایسے بہانے بناتا ہے کہ خود بھی نماز نہیں پڑھتا اور آپ کی بھی نماز کی قضا کرواتا ہے، یا آپ کے لیے بھی مصیبت بن جاتی ہے کہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا اس کے ساتھ۔ یہ موقع اور لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر انسان کو نظر رکھنی چاہیے۔
کن لوگوں اور کن جگہوں پر میرے لیے خیر آتی ہے اور کن لوگوں کے ساتھ اور کن جگہوں پر رہتے ہوئے میرے لیے شر آتی ہے. مومن اس سے سبق حاصل کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنے لیے اگلی اسٹریٹجی بناتا ہے. اگر شر والی جگہ ہے وہاں سے جلدی نکلنا اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا. خیر والی جگہ اور خیر والے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا. تو مومن کی ایک بصیرت ہوتی ہے, وہ آنکھ بند کر کے بس ایسے ہی ہر وقت بے فکر نہیں چلتا رہتا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.